قبول ہوتے ہیں۔ اگر عقیدہ درست نہ ہو تو انسان بے شک جتنے بھی نیک اعمال کرتا رہے، جتنے بھی کام کرتا رہے، اللہ کی بارگاہ میں ایک چیز بھی قابل قبول نہیں ہوتی۔ نیک اعمال کی قبولیت کے لیے عقیدے کا صحیح ہونا شرط ہے، ضروری ہے۔ پہلے یہ بات اچھی طرح یاد رکھیں۔ جس طرح کہ قرآن کریم میں کئی مقامات پر اللہ رب العزت نے اس چیز کا تذکرہ فرمایا۔ مثلا سب سے پہلی آیات مبارکہ کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اللہ نے وہاں بھی یہ ارشاد فرمایا، ہدی للمتقین، یہ قرآن جو ہے متقی لوگوں کے لیے ہدایت بن کر آیا ہے۔ اب متقی لوگ کون ہیں؟ اللہ رب العزت نے پہلے عمل صالح کا تذکرہ نہیں فرمایا، پہلے فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، پہلے عقیدہ کا تذکرہ فرمایا، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یہ اعمال کا ذکر اللہ نے بعد میں بیان فرمایا ہے۔ تو پتہ یہ چلتا ہے قرآن کریم کی ان آیات بینات سے کہ عمل صالح سے، نیک عمل کرنے سے پہلے عقیدے کا درست ہونا لازمی ہے، ورنہ اللہ کی بارگاہ میں کوئی نیک عمل انسان کا قبول ہو سکتا نہیں ہے۔ اس کی کئی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں کہ دیکھیے نبی کریم علیہ السلام کے دور میں کئی لوگ تھے، بڑی بڑی داڑیاں بھی موجود تھیں، اور نمازیں بھی حضور کے پیچھے پڑھتے ہیں، مسجد نبی میں پڑھتے ہیں، لیکن اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ فوائل للمصلین، ایسے نمازیوں کے لیے تو خرابی ہے، گھاٹا ہے، نقصان ہے، اور قیامت کے دن ان لوگوں کے منہ پر نمازیں ماری جائیں گی۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں کے عقیدے درست نہیں۔ دیکھیں نا، یہ چیزیں تو ہمارے سامنے موجود ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے پیچھے کھڑے ہو کر نمازیں پڑھتے تھے اور نیک اعمال کرتے تھے، اور اس طریقے سے سر جھکا جھکا کر بھی کھڑے ہوتے تھے۔ یہ تمام کی تمام باتیں موجود تھیں، لیکن کوئی ایک عمل بھی اللہ کی بارگاہ میں ان کا قبول نہیں۔ کیوں قبول نہیں؟ اس لیے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے بارے میں ان کے عقائد درست نہیں تھے۔ تو جب تک عقیدہ درست نہ ہو، اتنے تک انسان کا کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا۔ اچھا، صوفیہ اس کی بڑی پیاری مثال دیتے ہیں، وہ آپ حضرات کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہیں نا، تاکہ یہ بات ان کو بھی سمجھ آ جائے۔ صوفیہ کرام فرماتے ہیں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے برتن اور ایک ہوتا ہے دودھ۔ ایک برتن ہوتا ہے، ایک دودھ ہوتا ہے۔ تو یہ عقیدہ جو ہے نا، عقیدہ یہ برتن کی مثل ہے، اور یہ جو ہم نیک عمل کرتے ہیں یہ دودھ کی مثل ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ بس اس چیز کو سامنے رکھ کر اگر انسان یعنی وہ برتن جو ہے نا وہ پاک ہو، برتن صاف ہو، تو پھر اس میں کیا ہے؟ دودھ ڈالو تو وہ دودھ صاف ستھرا رہتا ہے، وہ دودھ ہی رہتا ہے۔ اگر وہ برتن گندا ہو، وہ برتن خراب ہو، وہ برتن ناپاک ہو، اور انسان اس میں دودھ ڈالے تو وہ سارے کا سارا دودھ ہی خراب ہو جاتا ہے، دودھ ہی ناپاک ہو جاتا ہے۔ بس یوں سمجھو، صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ جناب اس طرح ہے کہ یہ عقیدہ یہ برتن کی مثل ہے، یہ درست ہوگا، یہ صحیح ہوگا، یہ پاک ہوگا تو جتنے نیک اعمال کرو گے وہ دودھ کی طرح صاف اور دودھ کی طرح پاک رہیں گے۔ اگر عقیدہ درست نہیں ہوا، جتنے بھی کوئی نیک عمل کرتا رہے، دودھ ڈالتا رہے، تو وہ سارے کا سارا ناپاک تو ہوتا جائے گا، وہ پاک کسی صورت میں نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے صوفیہ کرام یہ مثال دے کر ہمیں سمجھاتے ہیں کہ جناب یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں، لیکن اعمال صالح سے پہلے عقیدے کا درست ہونا لازمی ہے، ضروری ہے۔ عقیدہ درست ہوگا تو نماز بھی قبول ہے، عقیدہ درست ہوگا زکوٰۃ بھی قبول ہے، عقیدہ درست ہے تو سخاوت بھی قبول ہے، عقیدہ درست ہے تو اسی طریقے سے انسان کا حج بھی قبول ہے، عقیدہ درست ہے انسان کے روزے بھی قبول ہیں۔ اگر انسان کا عقیدہ درست نہ ہو تو کوئی چیز بھی اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہو سکتی نہیں ہے۔ قرآن و حدیث ہمیں اسی چیز کا درس دیتا ہے۔ بہرحال پھر عقائد کی تھوڑی سی ترتیب ہے۔ ویسے تو برادر عزیز سے آپ نے یہ سب باتیں سنی ہوں گی، یہ بہرحال مجھے دوبارہ بیان کرنے کی صرف یہ ہے کہ اپنی تسلی کے لیے آپ حضرات کے سامنے کر رہا ہوں۔
بیٹے عقائد کی بھی تھوڑی سی تفصیل ہے. عقائد میں سے سب سے بنیادی اہمیت والا جو عقیدہ ہے اس عقیدے کا نام ہے عقیدہ توحید. اس کا نام کیا ہے؟ عقیدہ توحید. یہ چیز بھی بیان کرتا ہوں اور الحمدللہ برادر عزیز نے بھی بیان کی ہوگی. یہ بھی آپ حضرات کے سامنے تھوڑا عرض کر دیتا ہوں کہ آج کل لوگ جو ہوتے ہیں صرف توحید کا سہارا لے کر اہل سنت کو خواہ مشرک بنا رہے ہوتے ہیں اور اہل سنت پر فتویٰ دینا ضروری ہے. تو اس لیے آپ حضرات کے سامنے یہ بات عرض کرتا ہوں ان تمام کے تمام اللہ کے فضل ذات کے لحاظ سے ذرا اونچا بول کے جانا نا. ذات کے لحاظ سے، صفات کے لحاظ سے، کمالات کے لحاظ سے، شان کے لحاظ سے، ہر فعل کے لحاظ سے اللہ کی ذات کیا ہے؟ ہمارا عقیدہ اور ایمان. بلکہ صوفیہ تو ہمیں یہ کہتے ہیں. حضرت سلطان العارفین سلطان بابو رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے لوگوں تم سن کر یہ کہتے ہو اللہ ایک ہے، اور عارف لوگ جو ہوتے ہیں ان کا تو یہ خیال ہوتا ہے وہ دیکھ کر کہتے ہیں اللہ ایک ہے. وہ کہتے ہیں یقین دانم کے دری عالم لا معبود الا ہو. وہ کہتے ہیں کہ ہم تو دیکھ کر تمہیں بتا رہے ہیں کہ عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے. اللہ ایک ہے. اللہ کیا ہے؟ ایک ہے. ہم اہل سنت مذہب حق مذہب مہذب مسلک اہل سنت جن کو عام طور پر بریلوی کہا جاتا ہے، ہم سب کا اللہ کے فضل و کرم سے یہی عقیدہ ہے کہ ہمارا اللہ ایک ہے. ذات کے لحاظ سے، صفات کے لحاظ سے، شان کے لحاظ سے، افعال کے لحاظ سے، ہر کمال کے لحاظ سے اللہ ایک ہے. اچھا بیٹے سبق کو یاد رکھنا. یہ جو پڑھا ہے نا ہم نے سبق، ایک ہوتا ہے صرف درس سننا. وہ نا آپ کی جس طرح یہ کلاس لگی ہے نا، اس کلاس میں یہ چیز ایک آپ کا سبق ہے. سبق کا مطلب یہ ہوتا ہے آپ سنیں پھر اس کو یاد بھی کرنا ہے، اور صرف یاد کرنا نہیں ہمیشہ یاد رکھنا بھی. یہ بات سمجھ آ گئی؟ تو یہ بات یاد رکھنا ہمارا اللہ کیا ہے؟ چلو چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہیں نا، کئی اس پر واقعات موجود ہیں کہ ایک بوڑھی مائی تھی. بوڑھی مائی، یہ واقعات اس لیے سنا رہا ہوں کہ تاکہ انشاءاللہ یہ مسئلہ عقیدہ آپ کا اچھی طرح پکا ہو جائے. بوڑھی مائی چرخہ کا چلاتی تھی. چرخہ سائنسدان آ گیا، بڑا پڑھا لکھا، جو آج کل جس کو پڑھا لکھا کہا جاتا ہے نا. ویسے تو ماشاءاللہ وہ کیا ہوتے ہیں اور قبلہ صابری سب اچھی طرح جانتے ہیں. بہرحال یہ ہے کہ آج کل پڑھا لکھا ہونا کچھ اور سمجھا جاتا ہے، اصل میں پڑھا لکھا ہونا کچھ اور ہے. تو بہرحال بیٹے بات یہ یاد رکھنا، وہ مائی چرخے چلاتی تھی. ایک دن ایک سائنسدان آیا، آ کر پوچھا مائی یہ بتا کیا خدا ہے، اللہ ہے؟ وہ کہنے لگی ہاں اللہ ہے. اس نے کہا اس کی دلیل؟ تو کہنے لگی کہ اس کی دلیل یہ ہے کہ جناب اس طرح ہے کہ یہ میرا چرخہ جو ہے نا، چرخہ یہ اس کی دلیل ہے. یہ کیسے دلیل ہے؟ آپ چرخہ چلاتی ہے، چرخہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ ہے، اللہ موجود ہے، اس کی دلیل ہے چرخہ ہے. اس نے کہا دیکھیے نا، وہ کہنے لگی کہ یہ چرخہ میں چلاتی ہوں تو چلتا ہے، نہ چلاؤں تو نہیں چلتا. چلاتی ہوں تو چلتا ہے، نہ چلاؤں تو نہیں چلتا. کہنے لگی دیکھیے نا یہ ساری کی ساری کائنات چل رہی ہے کہ نہیں؟ وہ کہتا ہے ہاں چل رہی ہے. تو یہ کوئی چلانے والا موجود ہے تبھی چل رہی ہے نا. اگر کوئی چلانے والا موجود نہ ہوتا تو یہ کیسے چل سکتی ہے؟ ساری کی ساری کائنات کا چلنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ ہے. سمجھ آ گئی نا؟ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ ہے. اللہ ہے. پھر وہ کہنے لگا اچھا بھائی یہ بات تو ہمیں سمجھ آ گئی کہ بھائی اللہ ہے، یہ بتائیں کہ اللہ ایک ہے یا کئی ہے؟ وہ کہنے لگی کہ جناب اس طرح ہے کہ اللہ ایک ہے.
وہ کیا کہہ دیا ہے؟ اچھا اس کی دلیل وہ کہتی ہے اس کی دلیل بھی میرا یہ چرخا ہے، اس کی دلیل بھی یہ میرا چرخا۔ وہ کہنے لگا کہ بھائی یہ چرخا اس کی دلیل کیسے؟ وہ کہنے لگی دیکھیے نا میں اس کو چلاتی ہوں، ایک ہوں نا چلانے والی، اگر ہم اس کو چلانے والی دو بن جائیں تو دونوں ایک طرف چلائیں گی تو تیز چلنے کی وجہ سے پھر کیا ہوگا؟ ٹوٹ جائے گا۔ اگر میں ایک طرف چلاؤں دوسری طرف چلائے پھر بھی چرخا ٹوٹ جائے گا۔ تو اس طریقے سے چلانے والی میں ایک ہوں تو چرخا صحیح چل رہا ہے، اسی طریقے سے یہ تمام کی تمام کائنات کا صحیح چلنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ چلانے والا ایک ہے، ایک سے زیادہ نہیں۔ چلانے والا کیا ہے؟ ایک ہے۔ چلانے والا کیا ہے؟ ایک ہے۔ یہ بات سمجھ آ گئی نا؟ تو اگر چلانے والا ایک نہ ہوتا کئی ہوتے، یہ سارے کا سارا نظام درم برم ہو جاتا۔ یہ ساری کائنات کے نظام کا صحیح چلنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ چلانے والی ذات ایک ہے۔ اس لیے تو قرآن نے بھی یہ بات ارشاد فرمائی نا، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا۔ قرآن کہتا ہے اس اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ ہوتا زمین و آسمان میں تو یہ زمین و آسمان کے تمام نظام جو ہے یہ فاسد ہو جاتا، درم برم ہو جاتا، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتا۔ لہذا اس طریقے سے اللہ کی ذات یعنی یہ جو نظام چل رہا ہے صحیح چل رہا ہے، نظام کا صحیح چلنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ ایک ہے۔ نظام کا چلنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ ہے، صحیح چلنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ ایک ہے۔ میرے ساتھ ہیں حضرت قبلہ شیخ الحدیث و تفسیر علامہ غلام حسین سعیدی علیہ الرحمہ، انہوں نے ایک بڑی پیاری بات بولا کہ خدا دو نہیں ہو سکتے، کیوں نہیں ہو سکتے؟ اچھا باقی بھی کافی اگلی دلائل پیش ہوئی، لیکن یہ خدا کہتا ہے سورج کی در سے نکلے، یہ خدا کہتا ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں، سورج کی در سے نکلے، یہ ادھر سے ہے۔ دوسرا خدا اگر یہ چاہے کہ بھئی سورج ادھر سے نکلے تو ایک کی بات پوری ہوگی دوسرے کی تو جس کی بات پوری نہیں ہوگی وہ خدا ہو سکتا نہیں۔ اچھا ایک چاہے کہ ادھر سے سورج نکلے، دوسرا بھی چاہے ادھر سے نکلے، تو ایک کا چاہت یہ ہے کہ ادھر سے نکلے، دوسرے کی چاہت اس کے تابع ہو گئی کہ جس کی چاہت جس کے تابع ہو جائے وہ بھی الہ نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے کسی صورت میں کوئی دوسرا الہ ہو سکتا نہیں۔ یہ بات علماء کے لیے ہے، شاید آپ کو یہ بات سمجھ نہ آئی ہو۔ بہرحال یہ بات نوٹ کر لیں گے۔ اچھا ایک اور بات بھی آپ کو سنا دیتے ہوں، اپنے امام صاحب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو عظیم مجتہد ہے، سراج الائمہ ہے، امام الائمہ ہے، اور یہ میرے امام کی ایک کرامت بھی لکھ لینا، حضرت سیدنا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یہ کرامت ہے، خدا کی قسم جو بھی آپ کے خلاف زبان کھولتا ہے وہ دنیا اور آخرت میں ذلیل جو اس بات پر مشائخ کا اتفاق ہے۔ حضرت سیدنا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات گرامی سراج الائمہ ہیں، امام الائمہ ہیں، لہذا آپ کے بڑے بڑے کمالات ہیں۔ صرف میں یہ جو واقعہ آپ حضرات کے سامنے عرض کرتا ہوں نا توحید کے حوالے سے، ایک مرتبہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جا رہے تھے، یہ ایسے واقعات اس لیے پیش کر رہا ہوں چھوٹے چھوٹے بچوں کے ذہن میں بیٹھ جائیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ چھوٹے بچپن تھا آپ کا، پڑھائی کے لیے جا رہے تھے، راستے میں گئے تو ایک داہریہ بیٹھا تھا۔ داہریہ جانتے ہو؟ داہریہ کا مطلب وہ ہوتا ہے کہ جو کہتے ہیں یہ زمانہ خود بخود چل رہا ہے،
کوئی چلانے والا نہیں، الہ نہیں، خدا نہیں، خدا کا انکار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں زمانہ خود بخود چل رہا ہے، تو دہر زمانے کو کہتے ہیں۔ تو جو زمانے کو سب کچھ ماننے والے ہوتے ہیں انہیں دہریہ کہا جاتا ہے۔ تو وہ دہریہ جو ہے نا ایک جگہ، یہ جس طرح کہ آج کل ہمارے علاقوں میں بھی لگتی ہے نا، اس وقت خصوصاً جس علاقے میں منڈی ہے تو کوئی نہ کوئی منداری بیٹھ جاتا ہے اور وہ اپنی طرف لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے اکٹھا کر لیتا ہے، اسی طریقے سے وہ بھی اس طریقے سے مداری کرتے ہوئے وہ دہریہ بیٹھا تھا اور مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ مسلمانوں میرے سوالوں کے جواب دے دو، میں تمہارے عقیدہ قبول کر لوں گا۔ آج سارے لوگ سن رہے ہیں۔ حضرت سیدنا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ چھوٹے تھے، آپ تعلیم کے لیے جا رہے تھے، دیکھا بھئی بندے جمع ہیں، آپ بھی جا کر کھڑے ہو گئے۔ وہ کہتا ہے میں مسلمانوں سے 3 سوال کرتا ہوں، مسلمانوں نے اگر مجھے ان 3 سوالوں کا جواب دے دیا میں بالکل اپنا مسلک یعنی دہریت چھوڑ دوں گا، اسلام قبول کر لوں گا۔ اس طریقے سے لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ آج اب پہلا سوال وہ یہ کر رہا تھا کہ مسلمانوں یہ بتاؤ اس وقت تمہارا خدا کیا کر رہا ہے۔ دوسرا سوال پوچھتا ہے کہ مسلمانوں یہ بتاؤ کہ تمہارے خدا کا چہرہ کدھر ہے۔ تیسرا سوال یہ کرتا ہے کہ مسلمانوں یہ بتاؤ تمہارے خدا سے پہلے کیا تھا، پہلے کیا تھا۔ یہ 3 سوال بار بار دہرا رہا ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آگے آ گئے، چھوٹا جب کا بچپن ہے، آپ اسے کہتے ہیں کہ جناب اس طرح کے ان سب سوالوں کے جواب میں دیتا ہوں۔ وہ کہنے لگا ٹھیک ہے، پہلی بات تو اس نے کہا کہ جناب آپ چھوٹے ہیں، آپ کیا جواب دیں؟ اس نے کہا ان تمام سوالوں کے جواب میں دیتا ہوں۔ لوگ حیران ہو گئے کہ بھئی چھوٹا بچہ ہے، یہ کہتا ہے کہ اس کے میں جواب دیتا ہوں، جس وقت آپ نے کہا میں جواب دیتا ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے آپ جواب دیں۔ آپ نے فرمایا دیکھیے آپ ہیں سوال کرنے والے سائل اور میں ہوں مجیب جواب دینے والا، تو طریقہ یہ ہوتا ہے کہ سوال کرنے والا نیچے کھڑا ہوتا ہے، جواب دینے والا کرسی پہ بیٹھا ہوتا ہے۔ آپ نیچے اتر کر سوال کریں، میں کرسی پہ بیٹھ کر جواب دوں گا۔ چنانچہ وہ فوراً نیچے اتر گیا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کرسی پہ بیٹھ گئے۔ تو جس وقت بیٹھے نا تو وہ سوال کرتا ہے، ہاں بھی پہلا میرا سوال یہ ہے کہ اس وقت تمہارا خدا کیا کر رہا ہے۔ آپ مسکرا کر فرماتے ہیں اس وقت میرا خدا یہ کر رہا ہے، تمہیں کرسی سے اتار کر نیچے کھڑا کر دیا، مجھے کرسی پہ بٹھا دیا۔ جس وقت یہ بات کی، اچھا اس نے کہا میرا دوسرا سوال ہے۔ دوسرا سوال کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ یہ بتاؤ تمہارا خدا جو ہے اس کا چہرہ کدھر ہے۔ آپ نے فرمایا کہ بتی لے آؤ۔ چنانچہ بتی آئی، اگرچہ یہ تشبیہ نہیں ہے، صرف مسئلہ سمجھانے کے لیے آپ نے یہ فرمایا۔ بہرحال بتی جس وقت لائی گئی، ہاں بھی بتی جلاؤ، بتی جس وقت جل گئی آپ نے اس کے سامنے رکھی، بتایا، کہا کہ بھئی اس طرح ہے کہ یہ بتائے بتی کا منہ کس طرف ہے۔ وہ کہنے لگا یہ تو روشنی ہے، اس کا تو ہر طرف منہ ہے۔ فرمایا میرا خدا بھی نور ہے، ہر طرف اس کا چہرہ۔ دوسری بات یہ بیان فرمائی کہ میرا خدا بھی نور ہے اور جو نور ہوتا ہے اس کا چہرہ ہر طرف ہوتا ہے، کسی ایک جہت کی طرف نہیں ہوتا۔ تیسرا وہ سوال کرنے لگا کہ یہ بتاؤ کہ تمہارے خدا سے پہلے کیا تھا۔ آپ نے فرمایا تمہیں گنتی آتی ہے؟ وہ کہتا ہے گنتی آتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ پھر اس طرح کر 10 سے پیچھے گنتی کر۔ وہ کہنے لگا ٹھیک ہے، 10 9 8 7 8 6 5 4 3 2 1 ایک پہ جس وقت آیا نا تو رک گیا۔ آپ فرماتے آگے گنتی کرنا پہ، وہ کہتا ہے ایک جو اس وقت آگے ایک سے تو پہلے کچھ نہیں ہوتا۔ فرمایا میرا اللہ بھی ایک ہے اور ایک جو ہوتا ہے اس سے پہلے کچھ نہیں ہوتا، ایک سے پہلے کچھ نہیں ہوتا۔ تو ہمارا اللہ ایک ہے، اس لیے اللہ سے پہلے کچھ نہیں ہے۔ اس طریقے سے عقلی نقلی دلائل سے اللہ کے فضل و کرم سے یہ کائنات کا ذرہ ذرہ اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ ہمارا اللہ ہمارا اللہ کیا ہے؟ تو اللہ کو ایک ماننا، ایک جاننا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ توحید۔ اس کو کیا کہتے ہیں بیٹے؟ توحید کہتے ہیں۔ اچھا توحید کا مد مقابل جو ہوتا ہے نا، توحید کا مد مقابل یعنی جس طرح جی انگلش والے کہتے ہیں اپوزٹ جو ہوتا ہے اپوزٹ، وہ کیا ہوتا ہے؟ شرک۔ کیا ہوتا ہے بیٹے؟ یعنی جو اللہ کو ایک مانے نا اس کو کہتے ہیں موحد۔ اس کو کیا کہتے ہیں بیٹا؟ تو جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو برابر مانے اس کو کہتے ہیں مشرک۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ مشرک۔ تو توحید کا مد مقابل کیا ہے؟ شرک۔ توحید کا مد مقابل کیا ہے؟
اللہ کے علاوہ کسی اور کو اللہ کے برابر ماننا، اس چیز کو کیا کہتے ہیں؟ شرک۔ اس کو کیا کہتے ہیں بیٹا؟ شرک۔ میں تھوڑی سی اس کی تفصیل بیان کر کے پھر اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ پہلے تو مجھے فرمایا کہ آدھا گھنٹہ 35 منٹ بات ہوگی، ابھی کہتے ہیں 8:40 پہ بات۔ اچھا اللہ اچھا، ایک بات بیٹے اچھی طرح یاد رکھنا، شرک کیا ہے بیٹے؟ اب میں شرک کے بارے میں، یہ تو سمجھ آ گئی نا بھائی، توحید کا مد مقابل کیا ہوتا ہے؟ شرک کی سمجھ آ گئی؟ اچھا، اب شرک کی 3 صورتیں ہوتی ہیں۔ کتنی صورتیں ہوتی ہیں بیٹا؟ ایک ہوتا ہے شرک فی ذات۔ کیا ہوتا ہے؟ شرک فی ذات، فی لکھے نا، فی یہ ہے، آگے لفظ لکھے الف اور لام لکھے، ذات زال الف تھی۔ شرک فی ذات، شرک فی ذات۔ دوسرا ہوتا ہے شرک فی العبادت، شرک۔ تیسرا ہوتا ہے شرک فی الصفات۔ کیا ہوتا ہے؟ آپ بول رہے نہیں بیٹا، یار سمجھ نہیں میری بات نہیں، پھر اس بات کو اچھی طرح یاد ہے۔ میں نے کہا یہ آپ کا سبق ہے، سمجھ آ گئی؟ یہ چیز نہیں سوچنی ابھی ہم کو درس سن رہے ہیں، یہ سبق پڑھ رہے ہیں۔ شرک کی کتنی قسمیں ہیں بیٹا؟ کون کون سی؟ فی الذات، عبادات، فی العبادت، فی الصفات، فی الصفات سواد کے ساتھ، ٹھیک ہے نا بیٹا؟ شرک فی ذات کا یہ مقصد ہے بیٹے کہ اللہ کی ذات جس طرح ازلی ابدی ہے، یعنی ازلی ابدی کا مقصد یہ ہے بیٹے، میں آپ کو آسان لفظوں میں بتا دوں، جس کی ابتدا بھی نہ ہو انتہا بھی، جس کی ابتدا بھی نہ ہو انتہا بھی نہ ہو، ازلی ابدی کا یہ مقصد ہے۔ تو اللہ کے بغیر کسی اور کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ جس طرح اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، یہ ہستی جو ہے یہ بھی ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی، کسی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا یہ شرک فی ذات ہوتی ہے۔ اللہ کے بغیر کسی اور کے لیے یہ عقیدہ رکھنا کیا ہوتا ہے؟ شرک فی ذات۔ اچھا، میں اللہ کے بارے میں ایسا عقیدہ رکھنا جیسا کہ اللہ حی القیوم ہے، موجود ہے، اور اس طرح تا حیات تا قیامت کوئی اور دوسرا بندہ ایسے قائم رہے جس شرک فی ذات ہے۔ دیکھیں نا، اللہ کی کوئی ابتدا ہے؟ کوئی ابتدا ہے؟ کوئی انتہا بھی ہے کہ اللہ کسی دن ختم ہو جائے گا؟ جس ذات کی ابتدا بھی نہ ہو انتہا بھی نہ ہو، اس ذات کو کیا کہتے ہیں؟ ازلی ابدی۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اصلی تو اگر کوئی انسان اللہ کے علاوہ کسی اور کو ازلی ابدی مانتا ہے تو وہ گویا کہ شرک فی ذات کرتا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے بیٹے؟ شرک فی ذات۔ اچھا دیکھیے نا، اللہ کی پوری مخلوق میں سے ہم کسے زیادہ عظمت والا مانتے ہیں؟ میں چھوڑ سے مسئلہ سمجھا، ہم سب سے زیادہ عظمت والا کس کو مانتے ہیں؟ نبی کریم علیہ السلام کو مانتے ہیں نا۔ تو اللہ کے نبی کا میلاد مناتے ہیں کہ نہیں؟ کیوں مناتے ہیں؟ میلاد کس کا منایا جاتا ہے؟ کبھی خدا کا بھی میلاد منایا؟ کبھی خدا کا بھی میلاد منایا؟ کیوں نہیں مناتے؟ خدا کا نہیں مناتے، نبی کا کیوں مناتے؟ اس لیے کہ جس کی ابتدا نہ ہو اس کا میلاد نہیں ہوتا، جس کی ابتدا نہ ہو اس کا میلاد نہیں ہوتا، تو جس کی ولادت بھی ہو، جس کی ابتدا بھی ہو، اس کا میلاد ہوا کرتا ہے۔ تو گویا کہ ہم نبی کا میلاد منا کر یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم نبی کو بڑی عظمت اور شان والا مانتے ہیں۔ ہمارا یہ عقیدہ اور ایمان ہے کہ اللہ کے محبوب بڑی عظمت والے ہیں، بڑی شان والے ہیں،
अल्लाह ने जो हमें नबी अता फरमाया है, उस नबी को अल्लाह ने बड़ी शानें देकर भेजा है, बड़ा मकाम देकर भेजा है, बड़ी अजमत और शान वाले हैं। लेकिन मिलाद बनाकर ये ऐलान करते हैं कि हम नबी करीम की ज़ात को भी अज़ली अबदी नहीं मानते। हम नबी की ज़ात को भी अज़ली अबदी नहीं मानते। इस वक्त नबी की ज़ात को अज़ली अबदी नहीं मानते, बाकी किसको मान सकते हैं? तो इसलिए ये बात याद रखें, नबी का मिलाद मनाकर हम मसलक अहले सुन्नत वाले ये ऐलान करते हैं कि हमारा अल्लाह अज़ली अबदी एक है, हमेशा से है, हमेशा रहेगा। ये अल्लाह की ज़ात जो है ना, इसमें यकता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसमें वाहदाहू है, ला शरीक है, कोई और अज़ली अबदी नहीं। अज़ली अबदी है तो सिर्फ अल्लाह की ज़ात। अज़ली अबदी ज़ात है तो सिर्फ अल्लाह की ज़ात। बात समझ आ गई ना? तो अगर कोई इंसान अल्लाह के बगैर किसी और को अज़ली अबदी माने कि अभी हमेशा से है, उसकी इब्तिदा भी नहीं है, इंतहा भी नहीं, अगर किसी और को ये चीज़ माने तो ये क्या होती है? शिर्क फिल ज़ात। तो हम अल्लाह के ज़ात के अलावा किसी को अज़ली अबदी। दूसरी होती है बेटे शिर्क फिल इबादत। दूसरा क्या होता है? अच्छा, ये बात तो आपको यकीन हो गया ना कि हम नबी का मिलाद मनाने वाले कभी मुशरिक नहीं हो सकते, कभी मुशरिक नहीं हो सकते। शिर्क फिल ज़ात कर सकते नहीं। दूसरी बात बेटा आ गई शिर्क फिल इबादत। क्या आ गई? शिर्क फिल इबादत। अच्छा, हम कलमा पढ़ते हैं ना, आपको कलमा तो आता होगा। कलमे का पहला जुज़ क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह का क्या मकसद है? हम ये ऐलान करते हैं कि नहीं, अल्लाह के बगैर किसी को माबूद मानते हैं? अल्लाह के बगैर किसी को माबूद मानते हैं? अल्लाह के फजल व करम से हम अल्लाह ही की ये नमाज पढ़ी है तो किसके लिए पढ़ी है? कोई इबादत भी करते हैं तो किसके लिए करते हैं? अल्लाह के लिए करते हैं ना। तो बहरहाल ये है कि हम ला इलाहा इल्लल्लाह ये कलमे का पहला जुज़ पढ़कर इस चीज़ का ऐलान करते हैं कि हम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के अलावा किसी को माबूद समझते नहीं, अल्लाह के अलावा किसी को इबादत के लायक समझते नहीं। अगर कोई इंसान अल्लाह के अलावा किसी और को माबूद माने तो वो क्या होता है? ये शिर्क फिल इबादत होती है। ये क्या होती है बेटे? शिर्क फिल इबादत होती है। तो हमारा अल्लाह इबादत के लायक है, अल्लाह के बगैर कोई इबादत के लायक नहीं। समझ आ गई? तो अल्लाह के फजल व करम से हम शिर्क फिल इबादत भी नहीं करते। अच्छा, तीसरा है बेटा शिर्क फिल सिफात। शिर्क इस जगह पे आकर ना कुछ लोग धोखा दे देते हैं, कुछ लोग धोखा देते हैं शिर्क फिल सिफात। ये शिर्क फिल सिफात का मतलब ये होता है कि भाई अल्लाह जैसी किसी में सिफत मानना, इसको क्या कहते हैं? मैं थोड़ी सी इसकी वजाहत कर दूँ। अच्छा, ये याद रखना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात बाबरकात की 8 सिफतें हैं। कितनी? वैसे तो 2 तरह की होती हैं, एक वो सिफात होती हैं जो सबूती होती हैं, कुछ वो होती हैं जो सल्बी होती हैं, वो अलग बात होती है। अल्लाह की 8 सिफात हैं और अल्लाह ने उन्हीं 8 सिफात का मज़हर अपने बंदे को भी बनाया, अपने बंदे को भी। लेकिन ये याद रखें, उन सिफात में बंदा अल्लाह के बराबर नहीं हो सकता। मैं एक मिसाल, 2-3 मिसालें आप हज़रात के सामने। आप मुझे देख रहे हैं कि नहीं? अल्लाह देख रहा है कि नहीं? क्या ये बराबरी होगी? ऊंचा बोलो ना बेटे, ये बराबरी होगी? अल्लाह भी देखता है कि नहीं? आप अच्छा, आप मेरी बात सुन रहे हैं कि नहीं? आपकी बातें मैं सुन रहा हूँ कि नहीं? अल्लाह भी सुन रहा है कि नहीं? शिर्क हो गया? बराबरी हो गई? बराबरी? अच्छा, आप जिंदा है कि मर चुके हैं? अल्लाह भी जिंदा है कि नहीं? फिर बराबरी है? आपका भी कोई इरादा है कि नहीं? अल्लाह का भी इरादे होते हैं कि नहीं? अब अल्लाह का भी इरादा है, आपका भी इरादा है, मेरा भी इरादा है, तो क्या ये बराबरी हो गई? बराबरी नहीं। मैं ये सारी मिसालें आपके सामने रखे ना बेटे, ख़ास कायदा बयान करके आपको बयान करना चाहता हूँ। देखिए ना, हम भी देखते हैं, अल्लाह भी देखता है,
اللہ نے ہمارے لیے بھی قرآن کریم میں سمیع اور بصیر کے لفظ ذکر کیے ہیں۔ قرآن کہتا ہے انہ هو السمیع البصیر، اللہ بھی سنتا ہے دیکھتا ہے۔ انسان کے بارے میں بھی یہی ارشاد فرمایا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، انسان کو بھی ہم نے سمیع بصیر بنایا ہے۔ اللہ بھی دیکھتا ہے، ہم بھی دیکھتے ہیں، اللہ بھی سنتا ہے، ہم بھی، یہ بات ہے کہ نہیں؟ لیکن برابری نہیں ہے، کیوں برابری نہیں؟ اللہ ان ساری چیزوں میں کسی کا محتاج نہیں ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے، ہم سنتے ہیں تو اللہ کے، بولو نا بیٹے پولیس والے، ہم جس وقت سنتے ہیں تو اللہ کے، محتاج ہے، اللہ دیکھتا ہے، دیکھنے میں کسی کا محتاج، نہیں ہے، اور ہم بھی، لیکن ہم دیکھنے میں اللہ کے۔ محتاج ہے، تو جس وقت اللہ ان چیزوں میں کسی کا محتاج نہیں، ہم ان سب چیزوں میں اللہ کے محتاج ہیں، تو برابری ہو سکتی، نہیں، تو لہذا شرک، لہذا شرک، نہیں، شرک کے لیے یہ ضروری ہے کہ کسی میں صفت ایسی مانو جو اللہ کے برابر ہو، جو اللہ کے، تو اللہ کے نبی کی ذات بابرکات کے بارے میں ہماری جتنے عقائد ہیں، کیا ان میں ہم اللہ کے نبی کو اور اللہ کو برابر مانتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات عالم الغیب ہے کہ نہیں؟ عالم الغیب و شہادہ ہے کہ نہیں؟ اللہ سب کچھ جانتا ہے کہ نہیں جانتا؟ اللہ جاننے میں کسی کا محتاج ہے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس بارے میں اللہ کے محتاج ہیں کہ نہیں؟ برابری ہوئی؟ شرک کیا ہو؟ سوچنے والی بات، یہ شرک ہو سکتا ہے؟ کبھی بھی شرک نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم ساری کی ساری کائنات کو دیکھ رہا ہے کہ نہیں؟ ساری کائنات کو دیکھ رہا ہے نا۔ تو اللہ رب العزت نے محبوب کریم کی عظمت اور شان بھی یہ بنائی ہے کہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات ساری کائنات کو دیکھتے بھی ہے، اور ساری کائنات تک میرے آقا کا ہاتھ بھی پہنچتا ہے۔ یعنی جو حضور کی شان ہے نا کہ حاضر و ناظر والی، کیا شان ہے؟ میں آپ کے اس کے لیے معلومات کے لیے بات کر دیتا ہوں۔ ناظر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جتنے تک جس کی نگاہ جائے نا اتنے تک وہ کیا ہوتا ہے؟ ناظر۔ ناظر کا معنی ہوتا ہے دیکھنے والا۔ ناظر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ حاضر کا معنی ہوتا ہے موجود۔ جتنے تک جس کا ہاتھ جائے نا، جتنے تک جس کا ہاتھ جائے اتنے تک وہ کیا ہوتا ہے؟ حاضر۔ اتنے تک کیا ہوتا ہے؟ جتنے تک جس کی نگاہ جائے اتنے تک وہ کیا ہوتا ہے؟ ناظر۔ اتنے تک وہ کیا ہوتا ہے؟ اچھا، ہمارے نبی حاضر اور ناظر، اللہ نے یہ صفات جو بیان فرمائی ہیں، یہ شان عطا فرمائی ہے، تو ذرا آؤ قرآن و حدیث کے اندر خصوصاً حدیث مبارکہ میں دیکھتے ہیں ہمارے نبی کا ہاتھ کہاں تک پہنچتا ہے اور ہمارے نبی کی نگاہ کہاں تک پہنچتی ہے۔ یہ ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں، بخاری شریف میں موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف فرما تھے اور صحابہ کو نماز کسوف پڑھا رہے تھے۔ نماز کسوف، یہ بیٹا سورج یا چاند گرہن ہو جائے نا، تو چاند گرہن ہو جائے تو نماز پڑھی جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں نماز کسوف۔ سورج کو گرہن لگ جائے تو جو نماز پڑھتے ہیں نا اس کو کہتے ہیں نماز خسوف، خیر کے ساتھ۔ تو نبی کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات نماز کسوف پڑھا رہے ہیں، صحابہ پیچھے پڑھ رہے ہیں۔ آپ نماز پڑھاتے پڑھاتے اپنا پاؤں مبارک آگے لمبا فرمایا، یوں ہاتھ کیا، یوں ہاتھ کرنے کے بعد فوراً ہاتھ نیچے کر لی۔ اب حدیث پاک میں موجود ہے، حدیث بھی صحیح ہے، کوئی اس پر ذرا بھی نہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے پھر نماز پڑھائی۔ جب نماز سے فارغ ہو گئے نا تو ایک صحابی عرض کرتا ہے، آقا ایک بات پوچھوں؟ فرمایا ضرور پوچھیے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا، صحابی نے عرض کی، آقا بات یہ ہے آپ نماز پڑھاتے ہوئے اپنا قدم مبارک آگے رکھا ہے، ہاتھ اوپر کیا ہے، اوپر دیکھا ہے، پھر ہاتھ واپس لے لیا ہے، واپس کر دیا ہے، اس میں راز کیا ہے؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ پیارے اس طرح ہے کہ میں نماز پڑھا رہا تھا نا تو میں نے جنت دیکھی ہے۔ کیا دیکھی ہے؟ جنت۔ اور جنت میں انگوروں کا خوشہ لٹک رہا ہے۔ ارادہ کیا کہ وہ توڑ کر لے آؤں اور تمہارے اندر تقسیم کر دوں۔ پھر میں نے خیال کیا ہے کہ یہ چیزیں تو اللہ نے تمہارے لیے آخرت کی نعمتیں بنا کر رکھی ہیں، اس لیے ہاتھ واپس کر دیا ہے۔ اب ذرا باقی بھی اس حدیث میں کئی مسائل موجود ہیں، صرف جو اپنے نظریے کے مطابق آپ کو بتاتا ہوں۔ حضور نماز کہاں پڑھا رہے تھے؟ زمین پہ۔ نگاہ کہاں تک پہنچی؟ جنت میں، جو اندہا جنت المأوا، یعنی سدرۃ المنتہا سے بھی اوپر ہے۔ نگاہ کہاں پہنچی؟ تو حضور اس کو خوشہ توڑنے لگے، ہاتھ کہاں تک پہنچا؟ جنت تک۔
تو جتنے تک جس کی نگاہ پہنچے اتنے تک وہ کیا ہوتا ہے؟ ناظر. جتنے تک ہاتھ پہنچے اس کو تک کیا کہتے ہیں؟ حاضر. کیا بات ہے کیا بات ہے. ہمارے پیارے نبی زمین پر تشریف فرما ہے, ہاتھ بھی جنت میں پہنچ رہا ہے, نگاہ بھی جنت میں پہنچ رہی ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے نبی ہر مقام پر حاضر بھی ہیں, ناظر بھی ہیں. لیکن یہ بات یاد رکھنا بیٹے کہ یہ ساری شانیں ماننے کے باوجود ہمارا یہ عقیدہ اور ایمان ہے کہ ان تمام کی تمام چیزوں میں, یعنی کائنات کے ذرے ذرے کو دیکھنے میں اللہ کے محبوب اللہ کے کیا ہے؟ محتاج. اللہ کے کیا ہے؟ محتاج. اللہ کے کیا ہے؟ محتاج اللہ ان چیزوں میں کسی کا محتاج نہیں ہے. اللہ محتاج نہیں. نبی ان چیزوں میں, ان صفات میں, ان شانوں میں, ذات میں اللہ کی ذات کے محتاج ہیں. تو جو محتاج ہو وہ اس ذات کے برابر ہو سکتا نہیں جو کسی کی محتاج. تو جب برابری نہیں تو پھر شرک کیسے ہوگی؟ جب برابری نہیں تو شرک. تو بعد میں آپ کو یہ مسئلہ سمجھا رہا تھا کہ بیٹے شرک فی صفات یہ ہوتا ہے جس طرح اللہ کی صفات ہے نا, اللہ کی صفات کسی میں اسی طرح کی یعنی اللہ کے برابر کی صفات ماننا, یہ کیا ہوتا ہے؟ شرک فی صفات ہوتا ہے. یہ کیا ہوتا ہے؟ شرک فی صفات ہوتا ہے. تو اللہ کے فضل و کرم سے ہم اللہ کے علاوہ باقی جس میں جو شان بھی مانتے ہیں, جو کمال بھی مانتے ہیں, جو صفت بھی مانتے ہیں, تمام کی تمام صفات کمالات شانوں میں حتیٰ کہ سب کو ذات میں بھی اللہ کا محتاج مانتے ہیں, اللہ کو کسی کا محتاج نہیں مانتے. تو جب اللہ کے کسی کا محتاج نہیں, یہ سب اللہ کے محتاج ہیں, تو برابر ہو سکتے نہیں. جب برابر نہیں تو شرک فی صفات کیسے ہو سکتی ہے؟ اس لیے یہ بات بھی اچھی طرح یاد رکھنا کہ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کے یعنی ذات میں بھی وحدہ لا شریک ہے, اللہ کی ذات میں کوئی شریک نہیں. عبادت میں بھی کوئی شریک نہیں. صفات میں بھی کوئی شریک. ویسے کئی 8 طرح کا فرق اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے, 8 طرح کا. میں نے صرف آپ کو سمجھانے کے لیے ایک بات آپ کے سامنے عرض کر دیا کہ اللہ اپنی صفات میں کسی کا محتاج نہیں ہے. کسی کا محتاج نہیں ہے. باقی جو بھی ہے جس کو شان ملی ہے, جس کو مقام ملا ہے, جس کو عظمت ملی ہے, ہر ایک اپنی شان صفات کمالات میں اللہ کا کیا ہے؟ محتاج ہے. تو جس وقت سب اللہ کی ذات کے محتاج ہیں تو اللہ کے برابر ہو سکتے نہیں. یہ بات سمجھ آ گئی نا. تو اس لیے بیٹا ہم اللہ کے ذات بابرکات کے برابر کسی کو نہیں مانتے. تو اس لیے ہم شرک نہیں کرتے. اس لیے ہم شرک نہ شرک فی ذات کرتے ہیں, نہ شرک فی العبادت کرتے ہیں, نہ شرک فی صفات کرتے ہیں. یہ الحمدللہ ہم اہل سنت کا عقیدہ اور ایمان ہے. مطلق ہم یہ صرف کہہ دینا یہ نبی کو تم غیر مانتے ہو تو اللہ کا غیر بھی ہوتا ہے, نبی کو حاضر ناظر مانتے ہو تو اللہ کو بھی حاضر ناظر مانتے ہو. یہ دیکھیے نا, تم نے نبی کو خدا کے برابر کر دیا, یہ سارے کا سارا غلط ہے. اللہ کے فضل و کرم سے ہم نبی کو ہر شان, ہر صفات, ہر کمال میں اللہ کی ذات کا محتاج مانتے ہیں. تو جو محتاج ہو وہ اللہ کے برابر ہو سکتا نہیں ہے. یہ لکھ لو پوائنٹ. وہ اللہ کی صفات میں شریک ہوں, اللہ کے بغیر کسی کو کسی میں اسی طرح کی یعنی برابر جو کسی صفات جو بھی نبی کو عطا ہوئی ہے وہ عطا ہے اللہ. ذاتی نہیں. اور نبی ہر بلکہ ذات میں بھی نبی جو ہوتا ہے وہ اللہ کی ذات کا محتاج ہوتا ہے. خود ٹائم پورا ہو گیا. یہی حالت ہے سارا موضوع قرآن دیکھیے.